السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس 7 باب دوم صفحہ نمبر 9 ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات پیارے بچوں، آج کا میسج آپ وائٹ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، غیبت نہیں کرنی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے بعض کی غیبت چغلی نہ کریں۔ یہ ایک معاشرتی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو کلاس 7 آج جو میں آپ کو لیکچر دینے جا رہا ہوں، یہ میرا سب سے پہلا لیکچر ہے۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ 7 کی اسلامیات کے لیکچرز میں ہی دیا کروں گا، اس لیے تمام بچے جو ہے نا دھیان کے ساتھ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھولیں، اور اس کے اندر جو باب دوم ایمانیات اور عبادات کا باب ہے، ان میں سے آج ہم نے جس لفظ کو پڑھنا ہے وہ ہے ایمان۔ سب سے پہلے ہم ایمان کا معنی دیکھتے ہیں کہ ایمان کا معنی کیا ہے۔ یہ ایک جانا پہچانا لفظ ہے، سب بولتے ہیں فلاں آدمی ایماندار ہے، فلاں آدمی بے ایمان ہے۔ تو ایمان ایک لفظ ہے، جب لفظ ایمان بولا جاتا ہے تو اس کے بعد فوراً ایک مسلمان کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا لفظی معنی کیا ہے۔ یقین، یا اس کا معنی کر لیں پختہ یقین۔ اچھا، یہ اس کے بھی کچھ ارکان ہیں، جس طرح ہر چیز، مثال گھر کافی چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اس میں دیواریں ہوتی ہیں، دروازے ہوتے ہیں، چھت ہوتا ہے، پنکھے وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح کلاس روم ہوتا ہے، اس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، گاڑی ہوتی ہے، اس کے بہت سارے پرزے ہوتے ہیں۔ الغرض اگر آپ کسی دکان میں چلے جائیں تو دکان کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ سارے اجزاء مل کر اس کے متعلقہ وہ اس کے ارکان ہوتے ہیں۔ تو ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ زبان سے اقرار، اللہ اور اس کے رسول، قرآن، رسولوں کا اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2، دل سے تصدیق کرنا۔ جو زبان سے آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، دل سے بھی کہہ رہا ہو کہ واقعی اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں، اور دل سے بھی یہی کہہ رہا ہو، اس کا دل بھی اس بات پر گواہی دے اور دل میں بھی کسی قسم کا ملال نہ ہو۔ اور تیسری بات، عمل بالجوارح، یعنی وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے عمل کر کے دکھائے۔ نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھے، روزے کا وقت ہو روزہ رکھے، ماں باپ کی خدمت کا وقت ہو تو خدمت کرے، بڑوں کے ادب کا وقت ہو تو ادب کرے، حرام سے بچنے کا وقت ہو تو حرام سے بچے، حلال کمائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ اس آدمی کا ایمان جو ہے بہت پختہ ایمان ہے۔ لہٰذا 3 ارکان ہوئے ایمان کے، اگر ان میں سے اگر ایک بھی غائب ہو، ایک کے اندر بھی گڑبڑ ہو، ایک کے اندر بھی شک و شبہ ہو، تو آدمی کا ایمان نہیں ہے۔ رہی بات ایمانیات کی، ایمانیات کتنی ہیں، تو پیارے بچوں یہ آج کے سبق میں آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ ایمانیات جو ہے نا، کل ایمانیات وہ 6 ہیں۔ سب سے پہلا اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں، جتنی کتابیں بھی پہلے نازل ہوئی ہیں کتابوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔
پیارے بچوں، یہ ہیں 6 ایمانیات: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کا مطلب موٹا سا یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ سے پہلے نہ کوئی تھا نہ بعد میں ہوگا، اللہ کے کاموں کے اندر نہ کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے افعال میں شریک ہے، نہ اللہ کی ذات میں شریک ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ساجی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سب کو یہ سورۃ اخلاص یاد، اس کا ترجمہ بھی آتا ہوگا۔ رسولوں پر ایمان، جتنے انبیاء بھی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، سارے کے سارے اللہ کے سچے رسول ہیں، تو ان پر ایمان رکھنا اور آخری پیغمبر کو خاتم الرسل سمجھ کر، آخری پیغمبر سمجھ کر آپ کی کتاب اور آپ کی شریعت پہ ایمان لانا اور اس پہ عمل بھی کرنا۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، یہ نہ دکھائی دینے والی مخلوق ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو انسانی شکل میں یہ دیکھے بھی جا سکتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بعض دفعہ اللہ کے رسول کے پاس وحی لے کر آتے، انسانی شکل میں آتے۔ تو بہرحال یہ وہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آنے والی، انسان کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے معمور کر رکھے ہیں، اللہ انسان کی حفاظت کے لیے معمور کر رکھے ہیں، اور کچھ ایسے کام ہیں جو انسان وہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں۔ رات کو آیت الکرسی پڑھنے پر اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، رات کو باوضو ہو کر سونے پر اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ اتنی مخلوق ہے کہ اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ان میں سے بڑے بڑے 4 فرشتے ہیں جو چیف ایگزیکٹو ہیں ہر کام کے، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل اور اسرائیل ہیں۔ باقی فرشتے ہیں جو ان کے محتاط جو ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی ہیں، کچھ روح نکالنے والے فرشتے ہیں، کچھ جنت میں لے جانے والے ہیں روح کو، کچھ جہنم میں لے کے جانے والے ہیں، تو کچھ انسانوں کی مدد کے لیے اترنے والے فرشتے ہیں، جیسے جگہ بدر کے اندر فرشتے اترے، 5000 فرشتے اترے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، اس پر ایمان لانا، اور یہ ہمارا ریکارڈ بھی بناتے ہیں، اچھے اور برے کام بھی لکھتے ہیں، نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، ماں باپ کو ستایا ہے نہیں ستایا، گلی محلے میں کوئی شرارتیں کوئی کی ہیں نہیں کی، یہ روزانہ ہمارا ریکارڈ بناتے ہیں، ہماری زندگی کی کتاب لکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ان کی ریکارڈ میں آ رہا ہے۔ کتابوں پر ایمان، جو کتابیں آسمان سے پہلے اتری سب سچی کتابیں ہیں، اور عمل صرف محمد رسول اللہ پر اترنے والی کتاب قرآن مجید پر ہوگا، اور تفصیلی ایمان ہوگا۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، کہ انسان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے، جو اس کا نصیب ہے اس کو پہنچ جاتا ہے۔ تو بعض چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چوائس بھی رکھی ہے، اگر انسان ایسے کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، ایسے نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کے اندر انسان کو مجبور رکھا ہے، جس کا قد ہے، اس کا رنگ ہے، اس کی آواز ہے، اس کا پیدا ہونا ہے پاکستان کے اندر یا دنیا جہاں کہیں بھی اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن بعض ایسے کام ہیں کہ اعمال کے اندر اس کو اختیار ہے۔ قرآن بھیج دیا، رسول بھیج دیا، کتابیں بھیج دی، اچھے کام بتا دیے کہ اب اچھے کام کرو گے، اس کے اندر اس کو اختیار ہے، اس میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو کوئی فرشتے آسمانوں سے آ کر اس کو ڈنڈے نہیں برساتے، اس کا امتحان ہے، اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، کیا وہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اب وہ اگر اچھے کام کرے گا اس کی تقدیر اچھی بنتی جائے گی، اگر وہ برے کرے گا تو بری بنے گی۔ یہ اس کے اوپر کرنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ کام اچھا بھی کرے گا، یہ برا بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے لکھنے سے اس بندے پر یہ بات پکی نہیں ہوگی کہ اب اس نے یہی کرنا ہے۔ بندے کو اللہ نے اختیار دیا۔ آخرت پر ایمان، کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے، جو کام کر رہے ہیں، اس کا ہم نے قبر کے اندر اور آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے۔ نامہ اعمال ملے گا، فیصلے ہوں گے، نامہ اعمال تولیں گے، حوض کوثر سے پانی ملے گا، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ ہے پیارے بچوں آج کا مختصر سبق، اور بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ایمان کا لفظی معنی کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایمانیات کتنی ہیں، تاکہ ہمیں ان باتوں سے پورا جو ہے عبور ہو، پھر انشاءاللہ ہمیں نیکی کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو آج کا ہوم ورک لکھتے جائیں، اور آپ نے اس کو لکھنا ہے اپنی کاپی پر۔ نمبر 1، ایمان کا لفظی معنی، ایمان کے ارکان ایمان۔ نمبر 3، ایمانیات،
لکھیں اور یاد کریں۔ ان سب کو لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔